اب یہاں سے آگے ہم ایک اور ویڈیو چلائیں گے جس میں آپ کو مرزا کے قادیانیوں کے ساتھ ریلیشن اور کیا تعلق ہے مرزا کا قادیانیوں سے یہ بھی واضح ہوگا، اور مسلمانوں سے اس کو کتنا بغض ہے، اپنوں سے اس کو کتنا بغض ہے، یہ بھی واضح ہوگا۔ تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ تو اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا، اہل حدیث کی طرف سے ثناء اللہ امرتسری اور اہل سنت کی طرف سے پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے۔ اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں، مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگ گئے، یعنی پیر میر علی شاہ صاحب بھاگ گئے۔ میرا یہ سوال ہے کہ قادیانیوں نے تجھے مواد کیوں بھیجا؟ تم ان کے مامے کے پتر لگتے ہو، تمہارے کیا رشتہ داری ہے ان کے ساتھ؟ ہمیں تو کبھی مواد نہیں بھیجا کہ یہ لے جی مفتی صاحب دیکھیں آپ کے پیر میر علی شاہ صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے تھے، یہ ہمارا جو ہے نا وہ مرزا جو کانا تھا اس نے جو ہے نا وہ مناظرہ جیت لیا تھا، بلکہ یہ مناظرے کی جگہ پہ پہنچ گیا تھا اور پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا نہ میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، یا علماء نے کہا نہیں ہم اس کے مقابلے میں نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کا مواد جو ہے وہ مرزا جیلمی صاحب کو بھیجا گیا۔ تو یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مرزا جیلمی قادیانیوں کا کیا لگتا ہے، مرزا جیلمی کو ایسا مواد بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتے؟ اب آپ ذرا تھوڑا ہٹ کر اور دیانتداری کے ساتھ سوچیں کہ کیا آپ اپنے مخالفین کے پاس جا کر اپنوں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ یار وہ جو ہماری لڑائی ہوئی تھی تمہارے ساتھ اس میں ہمارے بڑے بھاگے تھے یا تم لوگ بھاگے تھے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو مخالفین ہیں انہوں نے کب اپنے بڑوں کی جو ہے وہ برائی بیان کرنی ہے، انہوں نے تو یہی کہنا ہے جی کہ تمہارے بڑے بھاگے تھے، انہیں جی ہمارے بڑوں نے تمہارے دانت ایسے کھٹے کر دیے تھے، تمہارے بڑوں کے ساتھ یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا۔ اور کس اعتبار سے یہ قادیانیوں کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کر رہا ہے کہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آئے، تو کیا وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی عزت کریں گے؟ کیا وہ پیر میر علی شاہ صاحب کو فاتح قرار دیں گے؟ کیا وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے اچھے کلمات کہیں گے؟ اور جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ پیر میر علی شاہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ دجال کتنا فریبی ہے، یہ مرزا جیلمی کتنا فراڈیا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھ رہا ہے کہ وہ اس کو مواد بھیج بھی رہے ہیں اور پھر آگے یہ اس مواد کے اوپر یقین بھی کر رہا ہے۔ اور اب اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا کہ یہ اظہار کرے گا کہ میں اب اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا کہ کون بھاگا تھا، یعنی دشمن کی خبر کے اوپر، کافر کی خبر پر، مرتد کی خبر پر یہ اس طرح یقین کر رہا ہے کہ اگر ہم اس کو یہ کہیں گے نا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نہیں بھاگے تھے، وہ کانا دجال بھاگا تھا، یہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ قادیانی اس کو جو آ کے کہیں گے یہ ان کی بات پہ یقین کرے گا۔ تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہم اس کو قادیانی نواز نہ کہیں، ہم اس کو قادیانیوں کا سپورٹر نہ کہیں، ہم اس کو قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنے والا نہ کہیں، کیوں نہ کہیں کہ اس کے یہ واضح بیانات بالکل موجود ہیں۔ پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں نہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں، وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی، وہ چھڑ دو۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ جی ہیرو بنایا ہوا ہے انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب کو، اور کس انداز سے ٹونٹ کر رہا ہے اور کس انداز سے جو ہے وہ حقارت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، اور کہتا ہے جی جو میرے پاس مواد بھیجا ہے نا میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ویڈیو بناؤں گا اور بتاؤں گا کہ کون ان میں سے بھاگا تھا۔ یعنی اس نے قادیانیوں کے بھیجے ہوئے مواد کے اوپر بالکل یقین کر لیا اور اس کو 100% درست مان کے پیر میر علی شاہ صاحب کو بھاگنے والا قرار دے دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں کہا مرزا یہ امت جانتی ہے، یہ مسلمان جانتے ہیں کہ علماء کے مقابلے میں جب بھی منگولوں کی اولاد آئی ہے، جب بھی مرزائی آئے ہیں، جب بھی مرزا پلمبر آیا ہے تو علماء نہیں بھاگے، وہاں سے مرزا پلمبر ہی بھاگا ہے، وہاں سے یہ مرزائی اور منگول ہی بھاگا ہے، علماء نہیں بھاگے۔ اس وقت کا جو مرزا تھا اس کی ویڈیو تو نہیں بن سکی، لیکن تیرے جیسے مرزا کی ویڈیوز موجود ہیں کہ علماء تیرے پاس آ رہے ہیں، جیلم میں آ رہے ہیں اور تجھے چیلنج کر رہے ہیں، لیکن تو ہے کہ اپنی بل سے باہر نہیں نکلتا۔ اسی طرح وہ کہتا نا یہ اپنی بل سے باہر نہیں نکلتا، میں نہیں پائی نکلنا اپنے بل تو باہر، میں نہیں پائی نکلنا اپنے بل تو باہر، میں نہیں پائی نکلنا اپنے بل تو باہر۔ اگر یہ ویڈیو نہ بنی ہوتی نا
تو تیرے چیلے چماٹے اور جتنے بھی تیرے جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہیں یہ کل کو دعویٰ کرتے ہو جی ہمارے مرزا صاحب تو علماء کو چیلنج کرتے رہے ساری زندگی، کوئی عالم بھی جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اب یہ بیچارے مر کے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ تیرا بھاگنا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تیرا فرار ہونا، تیرا بار بار جو ہے وہ پینترے بدلنا، کو نہیں جی دیکھیں میرا جی مجھے امی نے منع کیا ہوا ہے، پھر کبھی کہتا ہے نہیں جی وہ دیکھیں مجھے اداروں نے منع کر دیا تھا، پھر کہتا ہے نہیں جی ان کا بڑا لانچ کرو۔ او بھائی جب تیری ماں نے منع کر دیا تو اب بڑا بھی اگر لانچ کر دیں پھر بھی تیرے سے مناظرہ کیوں کرے؟ تیری ماں کا جو حکم جو ہے، اور اگر تجھے اداروں نے منع کر دیا تھا اب بڑا ہم کیوں لانچ کریں؟ کہ اگر مناظرہ ہی انہوں نے منع کر دیا اداروں نے تو اب بڑے سے ہو یا چھوٹے سے ہو باہر صورت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے تضاد بیان دے کر یہ اپنے چیلوں کو اور اپنے سٹوڈنٹس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے کئی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس سے بدظن ہو گئے اسی وجہ سے کہ یہ علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بعد میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں، آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں، یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے، وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ آٹ کے بیٹھ جان گے، منہ آٹ کے بیٹھ جان گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی، کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ مناظرے کا بھی دیکھیں آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے ہیں، تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے، لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنے کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن سے کہتے مٹی۔ اور آگے ہم ایک ویڈیو چلائیں گے کہ جس کے اندر یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مرزا سینئر ہوں، میں مرزا جونیئر نہیں ہوں۔ تو جب مرزا سینئر کا یہ حال ہے تو مرزا جونیئر کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے علماء سے بھاگا ہوگا، وہ کیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھ کر دم دبا کر بھاگا ہوگا، یہ ہر ذی شعور مسلمان بہتر جان سکتا ہے۔ اور یہ اپنا دماغ کھول لو، میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں۔ ہاں وہ تو مرزا جونیئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دماغ کھول لو کہ میں مرزا جونیئر نہیں ہوں بلکہ مرزا سینئر ہوں، کہ لوگ جو ہے اس کو مرزا جونیئر سے تخاطب کرتے ہیں، اس کو خطاب کرتے ہیں تو مرزا جونیئر کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی ایک مرزا پہلے آیا تھا جو بڑا مرزا کانا دجال تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اب ایک یہ مرزا آیا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے حوالے سے گندی اور ولگر لینگویج یوز کرتا رہتا ہے، استعمال کرتا رہتا ہے، اس کو وہ مرزا جونیئر کہتے ہیں اس کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ جونیئر اور سینئر ایک ہی فیلڈ کے اندر ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو فیلڈیں الگ الگ ہوں اور اس کو کہا جائے یہ جونیئر ہے اور اس کو کہا جائے یہ سینئر ہے۔ بھائی جونیئر اور سینئر کا تعلق ایک فیلڈ کے اندر دو افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مرزا جیلمی نے اپنا یہ اعلان کر کے کہ یہ یاد رکھ لو کہ میں مرزا سینئر ہوں، جونیئر نہیں ہوں، اس نے اپنا یہ بیان دے کر گویا واضح کر دیا کہ جس طرح وہ مرتد تھا نا وہی حکم میرے پر بھی لاگو ہو رہا ہے، ہم دونوں ایک ہی کلاس کے ہیں، ہم دونوں ایک ہی فیلڈ کے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کے بیان سے واضح ہو رہا ہے، ہم یہ حکم نہیں لگا رہے۔ مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ میں سینئر ہوں، یعنی ان تمام کالے کرتوتوں کے اندر میں پیو ہوں، اور جو مرزا قادیانی جو کانا تھا، دجال تھا، وہ میرا پتر ہے، وہ میرے سے نیچے ہے، وہ میرے سے کم ہے۔ مرزا صاحب ہم آپ کی بات کی بالکل تصدیق کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، اتنا گند وہ بھی نہیں مچا سکا جتنا گند آپ مچا رہے ہیں۔ تو آج سے ہم آپ کو مرزا سینئر کہا کریں گے کہ آپ بڑے مرزا ہیں، اور مرزا قادیانی، غلام محمد قادیانی جو کانا دجال تھا، وہ آپ کا بھی بچہ ہے، وہ آپ سے چھوٹا ہے۔ تو بالکل اس کے بیانات سے تمام تر باتیں بالکل واضح ہیں کہ یہ کس انداز سے قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے، قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کے دجل و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔